الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 12 ہے۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ لفظی ترجمہ، ثم پھر بعثناہم ہم نے بھیجا لنعلم تاکہ جان لیں، ایو کون ہے، حزبینی دونوں گروہوں میں سے، احصا خوب یاد کرنے والا، لما کتنی، لبثو دیر تک، وقت تک، امدا مدت گزاری۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا۔ کون ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف پر نیند کو طاری کر دیا، جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ وہ جان سکے دونوں گروہوں میں سے کہ کتنی دیر تک اپنی مسکن میں آرام گاہ پر وقت گزارا۔ بعثنا کا لفظی معنی، بعثا کا معنی حرکت کرنا، کسی ساکت چیز کو حرکت میں لانا، رکی ہوئی چیز کو حرکت میں لانا۔ اور یہ لفظ بعثنا، بعثا جو ہے یہ مردہ کو زندہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر بعثناہم کے معنی سوئے ہوئے کو جگانا ہے، یعنی اصحاب کہف، جس طرح کل کے درس میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ابتدائی پریشانی میں سب سے پہلے یہ تھا کہ ان کو کچھ دیر آرام مل جائے، نیند ان پر غالب کر دی گئی اور یہ آرام کرنے لگے، ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا یعنی نیند آ گئی۔ ثم بعثناہم پھر ان کو بیدار کیا۔ لنعلم، علم کا معنی جاننا ہوتا ہے، علم کا سیکھنا، پہچان کرنا کس چیز کی۔ جیسے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور چند چیزوں کے نام اللہ رب العالمین نے پوچھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے کچھ نام۔ یہاں پر عالمہ کا معنی جاننا ہے، لِنَعْلَمَ تاکہ وہ جان جائیں أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا کہ وہ کتنی دیر تک اس غار کے اندر آرام کرتے رہے، کتنی مدت یہاں پر انہوں نے گزاری۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب الکہف جو ہیں ان پر نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ کئی سو سال سونے کے بعد ایسے ہی محسوس کیا جیسے چند لمحات سوئے ہیں۔ جیسے انسان ہم کئی مرتبہ تھک جاتے ہیں، نیند کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آنکھیں بند ہوئی ہیں اور ابھی کھول دی، حالانکہ رات ساری انسان آرام کرتا ہے یا دن کا کافی حصہ آرام کر جاتا ہے، لیکن محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی چند لمحات گزرے ہیں اور میری آنکھ کھل گئی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان چند لمحے آرام کرتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ساری رات اس نے آرام کر لیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان پر ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان آرام کرتا ہے، ورنہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے مریض موجود ہیں جن کو دن اور رات میں نیند نہیں آتی، ان کا دماغ مسلسل چلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔
نیند کا آنا بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر پریشانی میں نیند کا آنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اور اصحاب الکہف جو تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے پریشانی میں جب یہ اپنے جو وقت کے لوگ تھے ان سے بھاگے اور ارادہ کیا، جیسا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ ہم ایک غار میں چلے جائیں، وہاں جا کر اپنی عبادت میں مصروف ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو نیند عطا کی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔